میرے خیال میں ذرا سب سے پہلے اگر ہم پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، بلکہ اعزاز میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، کتنا سگنیفیکنٹ ہے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا؟ میں چند تجزیہ کاروں کی گفتگو آج دن بھر جو ہوتی رہی مختلف چینلز کے اوپر میں سن رہا تھا، اس میں سے کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس تھا کہ جس کو ایکچولی آپ نے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا اتنا ضروری تھا، اور بڑے کیسز تھے ان کو بھی سنا جا سکتا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر موجودہ چیف جسٹس نے آخرکار یہ فیصلہ دے دیا۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ؟ میرے خیال میں سمبولکلی بڑا اہم تھا، اس لیے سمبولکلی بڑا اہم تھا کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوریت ہے یہاں کبھی مضبوط نہیں ہو سکی، 4 دفعہ ملٹری ڈکٹیٹرز آئے، مشرف صاحب نے 2 دفعہ آئین توڑا، تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جرنیلوں کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو اصغر خان کیس کو سنتے سنتے 20 سال گزر گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن مشرف صاحب والا جو کیس ہے اس میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل کورٹ قائم کی، اسپیشل کورٹ نے سزا دی، اور سپریم کورٹ کے اندر آج کل ایک جورسڈکشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہ ایک ممبر جج نے بینچ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ یہ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی نہیں بنتی تھی، اور یہ جو معاملہ تھا یہ ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن تھی، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی، سپریم کورٹ کی جو تشکیل کردہ خصوصی کورٹ ہے اس کو ختم کر دینا یا اس فیصلے کو ختم کر دینا۔ اور آپ اتفاق دیکھیے کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کا جو فیصلہ تھا، جسٹس سیٹھ وقار تھے اس خصوصی جو عدالت تھی اس میں، اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر مشرف صاحب زندہ نہیں ملتے، اگر وہ مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں تو ان کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے، جو کہ ایک اضافی نوٹ تھا، یہ مکمل فیصلہ نہیں ہے، باقی جو ممبرز ہیں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کس نے کیا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ میں کون سے جج تھے؟ چیف جسٹس کے ساتھ مظاہر اکبر نقوی۔ تو آج کا دن اس اعتبار سے بڑا سمبولک اہمیت کا حامل ہے کہ جن جج صاحبان نے، میں یہ کہوں گا کہ آئین کا مذاق اڑایا، قانون کا مذاق اڑایا، آج ایک طرف انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور دوسری طرف جو ہے وہ جو سزا ہے وہ بحال کر دیا، وہ جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہا۔ بٹی صاحب، جس طرح سمبولک یہ فرما رہے ہیں کہ سمبولک جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، پاکستان میں اس فیصلے کے بعد جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ آئندہ کبھی بھی کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے سے کترائے گا کہ نہیں میرا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے، توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پرویز مشرف کیس بھی وہ سنیں گے، توقع کی جا رہی تھی فیض آباد دھرنا کیس بھی وہ سنیں گے، توقع کی جا رہی تھی کہ نااہلی تاحیات نااہلی کیس بھی وہ سنیں گے، اور تینوں سنیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ ادھورا فیصلہ ہے۔ اچھا، آپ نے پرویز مشرف صاحب کی سزا برقرار رکھی، ٹھیک، جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ججز تھے جنہوں نے انڈورس کیا تھا، جو سیاستدان تھے جو اس میں شامل، اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا، اگر ان کو سزائیں مل جاتی، وہ بھی ان کو بھی اگر پرویز مشرف کو پھانسی دی ہے تو ان کو عمر قید ہو جاتی، اگر پھانسی آپ ان کو نہیں دیتے جو شامل تھے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ میں کہہ سکتا تھا کہ آج کوئی جو آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن وہ جو ڈھیل کرنے والی مخلوق ہے جو ہر مرتبہ تیار ہوتی ہے اس کو ویلکم کہنے کے لیے، جو مٹھائیاں بانٹتی ہے، جو ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اگر یہ بری چیز ہے، اگر آپ اس کو بری چیز کہتے ہیں، پہلی بات تو پھر ان کو بھی مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافقت ہے ایک طرح سے۔ آپ نے پرویز مشرف صاحب کو کس وجہ سے پھانسی دی؟ آئین توڑا۔ کیا 3 مرتبہ آئین نہیں ٹوٹ گیا؟ قاسم سوری سے صدر عارف علوی 1 مرتبہ، پنجاب کے پی 2 مرتبہ، مرکز 3 مرتبہ۔ کیا یہ دودھ کے دھلے ہیں؟ یہ صرف جمہوری چوگے پہن کے آتے ہیں، اندر سے منافقت کرتے ہیں؟ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا کمپیریزن؟ جب جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ آئین شکن ہے، آئین توڑا، الیکشن کمیشن نے توڑا، گورنرز نے توڑا، اور مزے کی بات سنیں آپ، یہ اب اس منافقت کو کیا کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کے پیسے مانگے، وہ گئی وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ گئی وفاقی کالونی، وہ گئی قومی اسمبلی، پیسے نہیں ہیں، فائنانس بل مسترد ہوا، چونکہ حکومت کو شکست دی، دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ تو یہ جو منافقتیں ہوتی ہیں جمہوری چوگوں میں، ان کو، اور پھر اچھا پھر مزے کی بات ہے اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہ دیتی
نہ کہتی کہ انہوں نے آئین توڑا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، فائن آپ کر سکتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو علامتی سزائیں تو دیتے نا، اچھا کوئی علامتی سزائیں تو ملنی چاہیے تھی، تو یہ ایک ادھورا فیصلہ ہے، یا تو ان کے ساروں کو ملتی۔ وہ مجھے چودھری شجاعت کا بیان یاد آیا کہ اگر پرویز مشرف نے غداری کی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمیں بھی سزا دیں، ٹھیک، تو یا تو ساروں کو سزائیں دیں، اور پھر اگر آئین توڑنا اتنا ہی برا ہے تو جو سویلین آئین توڑتے ہیں ان کو بھی سزائیں دیں۔ عامر صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے، اکثر اوقات جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے وہ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہے آگے جی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا چاہیے جو وہ پیچھے سے تحقیقات جو ہے وہ شروع کرے، تو ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہے نا وہ زیادہ چیز کو جو ہے وہ اور بھی دھندلا کرنے والی بات ہے کہ جی پھر اگر یہ کیا ہے پھر اس کو بھی کریں، یہ کیا ہے تو اس کو بھی کریں، یہاں یہ کہانی تو پھر چل سو چل شروع ہو جائے گی، پھر تو 1985 تک بات سٹارٹ ہو جائے گی، ضیاء الحق کے دور تک بلکہ ایوب خان کے دور تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسکول میں بچہ نا رزلٹ گندا لے کے آئے نا اور گھر میں پوچھا جائے کہ کیا ہوا نا، کہ جی ساری کلاس فیل ہوگی۔ اب جب کسی کو بچانا ہو نا اس کو بھی رگڑ دو، اس کو بھی رگڑ دو۔ ہماری منافقتیں یہ ہیں، یعنی اگر کوئی کام ٹھیک ہونے جا رہا ہے، یعنی نواز شریف موٹر وے بنائے، اورنج ٹرین شہباز شریف بنائے یا میٹرو بنائے، اور جی تعلیمی ادارے بن جاتے ہیں، ہیلتھ بن جاتی، کے پی میں کتنے ہیلتھ بنائی بتا دیں ذرا، 9.5 سال میں کتنا کیا، مطلب وہ بجٹ ادھر غلط لگ گیا تھا نا، ٹھیک کر دیتے۔ اچھا جی قاضی فائز نے تو کرنا تھا، بھائی قاضی فائز عیسیٰ کو نیسلا ٹاور والے جو چیف جسٹس تھے گلزار صاحب نے روک دیا تھا کہ آپ نے کوئی کیس نہیں لینا، ان کی بنیاد پہ روکا کہ کوئی جج سو موٹو نہیں لے گا، کیونکہ آپ انصاف کی فراہمی میں مرضی چاہتے تھے۔ وہ پتہ ہے ایک چیف جسٹس کہہ رہے تھے آئین پاکستان دستک دے رہا ہے، او بھائی اس 27 صفحے کے فیصلے کو میں کیا کروں جس میں نہ شہباز شریف کو سزا ہے، نہ اسحاق ڈار کو سزا ہے، نہ جی ایچ کیو کو سزا ہے، نہ الیکشن کمیشن کو سزا ہے، کتاب لکھ دی۔ کتابیں ہی لکھتے ہیں یہ، جب سزائیں دینی تھی پوری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی تو نہال ہاشمی بھی نائل، جناب طلال چودھری بھی فارغ، دانیال عزیز چودھری بھی فارغ۔ تو یہ آپ کی کہانیاں آئین قانون ہمارے لیے سنانے کے لیے مذاق ہے۔ اگر آج سپریم کورٹ تطہیر کے عمل پہ آئی ہے، وہ کہتی ہے $6.5 بلین کی ڈز لگائی، پتہ کس کو کہا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے، جن کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا افتخار چودھری نے، انہوں نے اپنے اوپر سب سے پہلے لگایا کہ مجھے لگانے والا تھا، فیصلہ غلط کر کے گیا۔ کیا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ ٹھیک عمل شروع ہو گیا ہم اس کو اس بحث میں ڈال دیں، اس کو بھی پکڑ لیں، اس کو بھی پکڑ لیں، ان کو کیوں نہیں دی سزا؟ لیکن عامر صاحب یہ سوال تو رہے گا نا کہ آپ نے سیاستدانوں کا احتساب کر لیا، آپ نے جنرلوں کا بھی حساب کر لیا، ججوں کا بھی تو آ رہا ہوں اسی پہ ہی دیکھیں، یہی بات ہے۔ مظاہر نقوی صاحب آج کیوں بھاگ گئے ریزائن دے کے؟ او ایک سیاپا پڑا ہوا ہے غیرت کی، بھائی غیرت یہ تھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح لڑتے، سامنے کھڑے ہوتے، ان ججوں کو للکارتے، اپنی بیگم کے ساتھ بھی آتے، بچوں کے ساتھ بھی آتے، جواب دیتے۔ یہ ریزائن دے کے نا یہ جو کور انڈر کور رکھا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہوں گا کہ جہاں آپ ججز کی اپائنٹمنٹ کے رولز بدل رہے ہیں، ایک تو پبلک کریں، صرف وکیلوں اور اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ دوسری بات، یہ جو جج بھاگے ہیں، منصور علی شاہ نیب کے کیس میں بار بار کہتے رہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہو یا جرنیل ہو اسے نیب میں ٹرائل ہونا ہے، لے کے جائیں ان کا کیس، کل کونسل میں ختم کریں اور سفارشات بھیجیں کہ ہم نے اس کو دوسرا شوکاز 4 ججوں نے کیوں دیا تھا، ایک جج نے اختلاف کیا نا، تو بھیج دیں، ٹرائل کرائیں، اپنی نہیں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن کیا یہ پریکٹیکلی ہوگا، پاسبل ہے؟ میں قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں اس کے ہوتے ہی 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔